پھر مجھ سے کہنے لگی زوریز بیٹا تم اوپر جاؤ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیڑھیوں کی جانب کیا۔ میں اسی کی طرف دیکھتا ہوا اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا اس شخص پہ جو خواہ مخواہ عورتوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اماں کو آج ہی بھیج رہا ہوں میں، تاریخ آج ہی مل جانی چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ پھر مہربانوں کی سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے اپنی کتابیں اور بیگ کمرے میں رکھا، چھت کی منڈیر سے نیچے دیکھنے لگا۔ وہ سکینہ خالہ کے گلے لگی روئے جا رہی تھی۔ اماں یہ مجھے برباد کر دے گا، آپ نہیں جانتی کتنا شکی ہے، یہ میری زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ پہلی بار میں نے مہربانوں کو غور سے دیکھا۔ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اتنی حسین کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ میں نے نظریں ہٹا لیں کیونکہ والدین نے تربیت ہی ایسی کی تھی۔ پھر میں خود بھی پابند تھا۔ میرے نام پہ بھی ایک لڑکی بیٹھی تھی، رخسانہ۔ تعلیم مکمل کر کے وکیل بن کے مجھے رخسانہ سے ہی شادی کرنی تھی، لیکن اس خوبصورت سی معصوم سی لڑکی کو دیکھ کے ترس آنے لگا تھا۔ رات کو انور اپنی ماں کو ساتھ لے کر آیا۔ سکینہ خالہ گم سم بیٹھی تھی۔ بڑے ہی تیز ترار قسم کے اور جلاد قسم کے لوگ تھے۔ جیسا بدماش بیٹا تھا، ماں اتنی ہی عجیب تیز نظروں والی تھی۔ میں اوپر ہی کھڑا تھا، وہ لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت سکینہ خالہ سے کہنے لگی میرے بھائی نے اپنی زندگی میں یہ رشتہ طے کیا تھا، اس لیے بہن اگر تم ہاں کرو تب بھی مہربانو انور کی ہے، نہ کرو تب بھی مہربانو انور کی ہی ہے۔ سکینہ خالہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا دیکھو یہ بات ایک سرسری سے انداز میں ہوئی تھی، اور پھر یہ بڑی پرانی بات ہے۔ دیکھو جب بچوں کے دل ہی آپس میں نہ ملیں تو ایسے رشتوں کا کیا فائدہ۔ حالانکہ سکینہ خالہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بلکہ بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن بات بہت بردباری اور سمجھداری سے کرتی تھی۔ وہ عورت شاید زیادہ ہی خر دماغ تھی۔ کہنے لگی ہمارے ہاں زبان کا پاس رکھا جاتا ہے بی بی۔ سکینہ خالہ کہنے لگی چاہے زبان کا پاس رکھنے پہ کسی کی زندگی برباد ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت کو شاید آگ لگی۔ کہنے لگی ارے میرے بیٹے کی بیوی بن کے مہربانوں کی قسمت جاگ اٹھے گی، پورا محلہ ڈرتا ہے، آنکھ اٹھا کے بھی تمہاری بیٹی کو نہیں دیکھے گا، اور جو تو عزت سے اس گھر میں بیٹھی ہے اور محلے والے تیرے گھر کی طرف نہیں دیکھتے تو یہ میرے بیٹے کی بدولت ہے، ورنہ بیوہ عورت اور جوان بچی کا اکیلے رہنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ پھر انور کہنے لگا اماں اندر جا، اندر سے مہربانوں کو باہر لے کے آ، آج تو اسے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناؤں گا۔ یہ سن کے مجھے کچھ برا سا لگا تھا، عجیب زبردستی کا رشتہ تھا۔ سکینہ خالہ کہنے لگی نہ بیٹا نہ، دیکھ یہ مناسب بات نہیں لگتی، لانگوٹھی مجھے دے، میں مہربانوں کو خود پہنا دوں گی۔ کہنے لگا اے بڑھیا، انور جو کہتا ہے نا وہ کر کے دکھاتا ہے، اماں جا اٹھ کے جا، لے کے آ میری مہربانوں کو۔ وہ عورت کمرے میں گئی اور روتی ہوئی مہربانوں کو باہر لے کے آئی اور لا کے اس کمینے انور کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ جلدی سے تڑپ کے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ بڑی خباثت اور کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا بڑا رونا آ رہا ہے تجھے، چل رو لے، ساری زندگی تو نے رونا ہی ہے، تیرے رونے کا عاشق ہوں میں، تجھے روتا دیکھتا ہوں دل میں قرار آتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے زبردستی مہربانوں کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زبردستی اپنی چاندی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانے لگا، جو کہ اس کی انگلی میں جا بھی نہیں رہی تھی۔ وہ کہنے لگی انور میں خود پہن لوں گی، انگوٹھی چھوٹی ہے، میری انگلی میں درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا تو درد سہنے کی عادت ڈال، درد میں بڑا مزہ ہے، عورت کا درد مرد کو پاگل کر دیتا ہے۔ بڑا ہی بے غیرت قسم کا انسان تھا، بے شرم قسم کا۔ میری مٹھیاں بھینچی، میں وہیں کھڑا تھا۔ سکینہ خالہ نے اگر مجھے منع نہ کیا ہوتا، میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑے ہوتے کہ زوریز تم نیچے نہیں آؤ گے،
تو خدا کی قسم نیچے جا کے اس کا منہ توڑ دیتا۔ اب آپ یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ مجھے مہر بانو سے کوئی محبت تھی، نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا، زبردستی کیا جا رہا تھا۔ اس کی انگلی سرخ ہو چکی تھی اور اس کمینے نے تب تک مہر بانو کا ہاتھ نہیں چھوڑا جب تک انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا نہیں دی۔ کہنے لگا انگوٹھی میں نے جان بوجھ کے چھوٹی لی تھی کہ تیری انگلی سے اترے ہی نہ۔ سکینہ خالہ بے حد پریشان تھی، بے چین، ایک جگہ کھڑی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، مگر کچھ بولی نہیں۔ مہر بانو سسکیوں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ عیار چالاک عورت ہنسنے لگی۔ شرما گئی لڑکی۔ دونوں ماں بیٹا واپس جا چکے تھے۔ 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ پکی کر کے گئے تھے۔ سکینہ خالہ ان کے جاتے ہی وہیں چارپائی پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کے نیچے خالہ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ خالہ، آپ کو مجھے روکنا نہیں چاہیے تھا، میں اس لڑکے کا منہ توڑ کے رکھ دیتا۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں بیٹا، تم نہیں جانتے اسے، اپنی ضد کا بہت پکا ہے وہ، بڑے بڑے بدماشوں سے اس کے تعلقات ہیں، ارے پستول رہتی ہے اس کے پاس ہر وقت۔ تو غیر کی امانت ہے، یہاں پڑھنے آیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں تیری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ شاید میری مہر بانو کی قسمت میں یہی لکھا ہے، اور لکھے کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، میں بھی نہیں۔